بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، شادی قدرت کی طرف سے ایک مقدس بندھن ہے۔ شادی سے دین کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالی کے دشمنوں اور غلط خواہشات کے مکروہ فریب سے بچنے کے لیے شادی ایک مضبوط حصار و قلعہ ہے۔ شادی سے شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ شادی کے ذریعے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے اور امت کی کثرت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہوگا۔ شادی لڑکے اور لڑکی کے درمیان ایک خوشی کا اعلان ہے۔ غرض شادی قدرت کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور عنایت کا سرچشمہ ہے۔ شادی لڑکے کی جانب سے یہ ہے کہ وہ آج سے فلاں کی صاحبزادی کو صرف اپنی منکوہہ ہی نہیں بلکہ اپنی شریک حیات، رازداں، رفیق راہ، غم خوار، شریک حال، دل آرا، اپنا ہم پیالہ و ہم نوالا بنا رہا ہے اور زندگی کے دیگر معاملے میں بھی ہم چشم ہے۔ شادی لڑکی کی جانب سے خاموش وعدہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفادار، دلدار اور غم گسار، دکھ درد کی شریک، خیر اندیش اور امین رہے گی۔ اس مقدس بندھن، اس مبارک اعلان اور مضبوط وعدے کے سماج کے تمام افراد گواہ ہوتے ہیں۔ شادی کے سلسلے میں ہر ماں باپ کا یہ ایک اہم فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے صاحبزادے کے لیے خوش اخلاق، نیک کردار، اعلیٰ ظرف، سلیقہ مند، باصلاحیت، باحیا، خیر خواہ، قول و فعل کی سچی، امور خانہ داری میں ماہر دیندار اور شریف النسب بیوی لائیں تاکہ گھر چلے، گھر قبر یا حشر نہ بن جائے۔ اچھی اولاد ہو، آپس میں خوشحالی پیدا ہو، سکون و اطمینان سے زندگی بسر ہو۔ اسی طرح والدین اپنی پیاری لڑکی کے لیے خوش اخلاق، ایماندار، وفاشوار، ذمہ دار، برسر روزگار، بلند کردار، مہذب تعلیم یافتہ، شائستہ اور نہایتی نیک اور بلند سیرت و کردار شوہر مہیا کریں۔ شادی کی کامیابی اور گھر میں خوشحالی اور اولاد کی ترقی و دینداری کے لیے میاں بیوی دونوں کا اچھا، سچا، ایماندار اور بلند کردار ہونا اتنا ضروری ہے جتنا مچھلی کی زندگی کے لیے پانی لازمی ہے، ورنہ آپس میں بندھن جوڑنے اور مضبوط ہونے کی بجائے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، اور پھر اسی طرح سے کی ہوئی شادیاں خانہ آبادی کی بجائے خانہ بربادی کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دین اسلام نے زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات بالکل واضح اور کھول کر بیان کر دیا ہے، اور ہر معاملے میں ایک فرد سے لے کر پوری مملکت تک کے شعبہ ہے۔ زندگی کی رہنمائی کے لیے اصول و ضوابط منضبط کر کے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، جن پر چل کر وہ بہتر طریقہ سے زندگی گزارنے پر قادر ہو جاتا ہے، اور طریقہ شرعی پر عمل پیرا ہونے کی بجائے غیر شرعی رسومات کو اپنا کر ذرا برابر آر محسوس نہیں کرتا، اور بے شمار پاکیزہ رسومات کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی بجائے اپنی نفسانی خواہشات کو فوقیت دے کر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب لکھتے ہیں، جب تک اسلام عرب کی زمین تک محدود رہا، اس وقت تک مسلمانوں کا معاشرہ اور ان کا طرز زندگی بالکل ہی سیدھا سادہ اور ہر قسم کی رسومات اور بدعات و خرافات سے پاک صاف رہا، لیکن جب سے اسلام عرب سے باہر دوسرے ملکوں میں پہنچا تو دوسری قوموں اور دوسرے مذہب والوں کے میل جول اور ان کے ماحول کا اسلامی معاشرہ اور مسلمانوں کا طریقہ زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ نمبر 1، جمع کرتے وقت حتی الامکان ستر اور پردے کا ایسا اہتمام و انتظام کرنا کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔
اور اس کمرے میں کوئی بالغ یا سمجھدار بچہ نہ ہو، بلکہ ناسمجھ بچہ بھی نہ ہو تو بہتر ہے۔ البتہ اگر ناسمجھ بچہ وہاں سو رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی مسئلہ کے متعلق ملفوظات میں ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ایسا بچہ بیدار نہ ہو جو بیان کر سکے۔ نمبر 2، جماع سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 3، جب جماع کا ارادہ کرے تو ستر کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے الہی ہمیں شیطان سے بچا، اور اسے یعنی اولاد کو شیطان سے بچا جو تو ہمیں عطا کرے۔ نمبر 4، میاں بیوی دونوں کا اگرچہ برہنہ جماع کرنا جائز ہے، مگر تقاضائے حیا یہی ہے کہ ضرورت کے مطابق ستر کھولا جائے، اور اگر جماع کے وقت دونوں برہنہ ہوں تو اپنے اوپر چادر وغیرہ اوڑھ لیں، بلکہ برہنہ ہوئے بغیر جماع کرتے وقت بھی چادر اوڑھ لینا ہی بہتر ہے۔ نمبر 5، مرد اپنی زوجہ کی ایڑی سے چوٹی تک ہر عضو پر نظر کر سکتا ہے، شہوت اور بلا شہوت دونوں صورتوں میں، اور دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح زوجہ اپنے مرد کے ہر عضو کو دیکھ سکتی ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نظر نہ کریں، کیونکہ اس سے نسیان پیدا ہوتا ہے اور نظر میں بھی ضعف پیدا ہوتا ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کی طرف کبھی نظر نہیں کی۔ ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برہنہ ہونے سے بچو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو جدا نہیں ہوتے مگر صرف پاخانہ کے وقت اور اس وقت جب مرد اپنی عورت کے پاس جاتا ہے، لہٰذا ان سے حیا کرو اور ان کا اکرام کرو۔ نمبر 6، قبلہ رو ہو کر جمع کرنا مکروہ ہے، اور اگر کپڑا اوڑھے ہوئے ہیں اور بدن چھپا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جس گھر میں قرآن مجید رکھا ہو اس میں سے صحبت کرنا جائز ہے، جبکہ قرآن مجید پر پردہ ہو۔ جمع کرتے وقت کلام مکروہ ہے، بلکہ بچے کے گونگے اور توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو وقت تمام شرعی ممانعتوں سے خالی ہو، اس میں اچھی نیتوں یعنی نیک اولاد حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ہم بستری کریں، نہ خود پورا برہنہ ہو اور نہ عورت کو مکمل برہنہ کرے۔ یہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو محبت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، لیکن ان تعلقات کے لیے کچھ حدود بھی مقرر ہیں۔ حیا اور فطری طریقوں کی پابندی ازدواجی زندگی کو برکت اور پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ غیر شرعی اور حرام طریقے نہ صرف گناہ کا باعث بنتے ہیں بلکہ تعلقات میں بے سکونی پیدا کر سکتے ہیں۔ شادی شدہ جوڑوں کو چاہیے کہ وہ ان حدود کا احترام کریں اور اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق مضبوط بنائیں۔ مرد و عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا ضعف باہ پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو مباشرت نہ کریں۔ ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انزال جلد ہو جاتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پاخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے بسا اوقات اس نامکمل مباشرت سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہو پاتا، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور وہ اعصابی بیماریوں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، جماع سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو ثابت ہوا کہ جب شادی با منزلہ لباس کے ہے تو بے نکاح رہنا عریانی ہے، اور ظاہر ہے کوئی بھی شخص ننگا ہونا پسند نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ ترک شادی بے شمار فتنوں کو جنم دیتا ہے، جس سے انسان وسوسوں و خطرات میں اس طرح گھر جاتا ہے کہ ذہنی سکون اور عبادت میں لذت اطمینان بالکل
بالکل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے مطابق شادی کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔